السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ ناظرین، نظام صاحب نواب میر عثمان علی خان نے موسیٰ ندی کے کنارے ایک جانب ہائی کورٹ کی عالیشان عمارت تعمیر کروائی تھی، دوسری جانب عثمانیہ اسپتال تعمیر کروایا تھا اور موسیٰ ندی کے کنارے ہی ایک عالیشان عاشور خانہ تعمیر کروایا تھا جسے عزا خانہ زہرا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم عزا خانہ زہرا کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے، اس کے فن تعمیر اور تاریخ پر مشہور صحافی ریاض احمد تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ عزا خانہ زہرا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی ماں کی محبت اور یاد میں اسے تاریخی موسیٰ ندی کے کنارے تعمیر کروایا تھا۔ اس مذہبی مقام کو مادر دکن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ کی ماں کی یاد میں اسے تعمیر کیا گیا۔ نظام صاحب نواب میر عثمان علی خان اپنی ماں امت الزہرا کے نام سے یہ عزا خانہ زہرا عاشور خانہ تعمیر کروایا تھا۔ عزا خانہ زہرا کی تعمیر میں جگہ کا انتخاب اور محل وقوع کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اول تو یہ تاریخی موسیٰ ندی کے کنارے پر تعمیر ہوا اور علاوہ سرتوخ کے کچھ فاصلے پر اس کی تعمیر عمل میں آئی۔ نواب میر عثمان علی خان اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی آخری آرام گاہ ان کی ماں کے قبر کے پہلو میں رکھی جائے۔ چنانچہ نواب میر عثمان علی خان کی وصیت کے مطابق ہی ان کی تدفین مسجد جودی کنگ کوٹی کے احاطے میں واقع قبرستان میں ان کی ماں کے قبر کے بازو میں عمل میں آئی تھی۔ نواب میر عثمان علی خان تمام مذاہب، فرقوں اور مسلکوں کا یکساں احترام کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق نواب میر عثمان علی خان سنی تھے اور ان کی والدہ محترمہ امت الزہرا شیعہ تھی۔ چنانچہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کی وجہ سے نظام صاحب میر عثمان علی خان نے اپنی ماں کی یاد میں عزا خانہ زہرا تعمیر کروایا تھا۔ عزا خانہ زہرا میں آج بھی وہ تصویر موجود ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نواب میر عثمان علی خان اس عاشور خانے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزا خانہ زہرا جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر میں یہ تعمیر کروایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عثمانیہ یونیورسٹی کی بھی تعمیر جاری تھی اور ایک تاریخی ایک یونیورسٹی وجود میں آنے والی تھی۔ تو بہرحال نواب میر عثمان علی خان بہادر جہاں ایک اچھے رعایا پرور بادشاہ تھے وہ یا حکمران تھے، وہیں پر ایک اچھے بیٹے بھی تھے۔ ماں کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور آپ کی جو ماں ہے یا آپ کی والدہ ماجدہ ہے، والدہ ماجدہ تھی، ان کا نام امت الزہرا تھا اور انہی کے نام سے یہ عاشور خانہ یا انہی کی یاد میں یہ عاشور خانہ قائم کیا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ ہم اب بات کریں گے عزا خانہ زہرا کے فن تعمیر کی۔ آصف جاہی حکمران جو بھی عمارتیں تعمیر کرتے اس میں اعلیٰ معیار اور معیاری فن تعمیر کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ عزا خانہ زہرا کی تعمیر میں بھی ان پہلوؤں کو ملحوظ رکھا گیا۔ عزا خانہ زہرا کی تعمیر آصف جاہی دور کے مشہور آرکیٹیکٹ زین یار جنگ کی نگرانی میں ہوئی تھی اور اس کا ڈیزائن بھی انہوں نے تیار کیا تھا۔ عزا خانہ زہرا فن تعمیر کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ یہ عمارت مغلائی، دکنی، اسلامی اور ہندوستانی فن تعمیر کا نمونہ مانی جاتی ہے۔ اس تاریخی عمارت کے بالائی حصے کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی خانہ دار گنبدیں تعمیر کی گئیں۔ تقریباً پوری عمارت کا رنگ سفید ہے، تاہم گنبد اور دیواروں کا کچھ حصہ سبز رنگ کا ہے۔ یہ عمارت مذہبی مقام کے علاوہ ایک تاریخی ورثے کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اس عمارت کو 1999 میں حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچر نے تاریخی ورثہ تسلیم کیا تھا۔ عزا خانہ زہرا کا اندرونی حصہ بھی کافی خوبصورت ہے۔ اندرونی حصے میں فانوس لگائے گئے، کمانوں اور فانوس سے اندرونی حصے کو مزین کیا گیا۔ یہاں شہدائے کربلا اور یاد حسین کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور علم بٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس عاشور خانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 4500 مربع گز پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 25,000 عزاداروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر مجالس شروع کر دی جاتی ہیں اور
वहाँ बरखी खमखमे जो हैं वो रोशन कर दिए जाते हैं। फ़न तामीर का सवाल है, इसमें आप देखेंगे कि इसको उस्मानियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुतुब शाही झलक भी नज़र आएगी, हिंदुस्तानी झलक भी नज़र आएगी, इसी तरह राजस्थानी झलक भी नज़र आएगी। ख़ास तौर पर अगर आप आशूर खाने के ऊपरी गुंबदों को, छोटे छोटे गुंबदों को देखेंगे तो ये अंदाज़ा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं राजस्थानी जो झलक है वो दिखाई देगी। और ख़ास बात इसकी ये है कि ज़ैन यारजंग जो आर्किटेक्ट थे इसके, तो बहरहाल उन्होंने बहुत ही यानी अक़ीदत के साथ इसकी तामीर भी करवाई हुज़ूर निज़ाम के हुक्म पर, और हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर उनके कारकर्दगी पर काफ़ी खुश भी हुए। ये आशूर खाना, जिसे मादर दक्कन आशूर खाना भी कहा जाता है, वो उसकी तामीर में भी उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली। और आज देखेंगे कहीं दूर से, देखिए आप मूसा नदी के किनारे एक तरफ आपको सालारजंग म्यूज़ियम यानी नादिर व नायाब अशिया यानी एंटिक्स का एक बड़ा कलेक्शन वहाँ पर आपको नज़र आएगा। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि और तरफ एक तरफ ये सरतुख का अलावा जिसे कहा जाता है, तो वो भी अलावा सरतुख जिसे कहा जाता है वो भी आपके सामने है। फिर आप देखेंगे कि जामे मस्जिद दारुशिफा वहाँ पर मौजूद है, यानी बहुत ही तारीख़ी इमारत वहाँ पर मौजूद है। और कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ पर हाई कोर्ट की खूबसूरत इमारत नज़र आएगी। और अगर आप देखेंगे तो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की गैर मामूली फ़न तामीर की शाहकार इमारत नज़र आएगी। तो इन अहम इमारतों के दरमियान ये अज़ा खान ज़ोहरा अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त, अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। निज़ाम साबिक़ मीर उस्मान अली ख़ान एक सेकुलर हुक्मरान थे जिन्होंने साबिक़ हैदराबाद रियासत में अपनी रियाया का हर लिहाज से ख्याल रखा था। नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने जहां मूसा नदी के किनारे अज़ा खाना ज़हरा तामीर करवाया, वहीं मूसा नदी के एक जानिब हाई कोर्ट की आली शान इमारत भी तामीर करवाई थी और हाई कोर्ट के मुखालिफ सिमत में उस्मानिया अस्पताल भी तामीर करवाया। और हैदराबाद के दूसरे मकामात पर भी मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में कई तारीख़ी इमारतें तामीर करवाई गई, जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं और इन इमारतों से आसिफ जाही दौर की यादें ताज़ा होती हैं। सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपने अज़ा खाना ज़हरा की तारीख़ का तफसील से मुशाहिदा किया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।